السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اپنا پرانا کھاتا کیسے کلیئر کیا جائے گا اگر خدا نخواستہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور ہم نے نمازیں قضا کی ہے تو اس کی تکمیل کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان سے پہلے توبہ کرنی کہ اللہ جتنے گناہ میں نے کیے ہیں اس پہ میری توبہ ہے، اور دل سے توبہ کرنی ہے۔ دل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا اور اس گناہ والے ماحول کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اور اپنی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں اس کو کاؤنٹ کر لے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک آپ نے کتنی نمازیں قضا کی ہے۔ وہ سارے کاؤنٹ کرنے کے بعد فجر مطلب 500، ظہر 700، عصر 1800، جتنی بھی ہیں وہ لکھنے کے بعد آپ نے قضا کرنی شروع کر دینی۔ پہلے فجر کے اٹھائیں، اور قضا صرف فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں ہوتی، البتہ عشاء کے ساتھ وتر کی بھی آپ نے قضا کرنی۔ سب سے پہلے آپ فجر کے کھاتے کو صاف کرنا شروع کر دیں، اور لکھنا بہت آسان ہے۔ کرکٹ اگر آپ لوگوں نے نہیں کھیلی، اگر کھیلی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ اس میں سکورنگ جو کرتے ہیں 1 پھر ..5 پھر ..10 پھر ..15، اس طرح کی وہ سکورنگ کے لیے لسٹ بناتے ہیں۔ تو 1 سے لے کر 100 تک آپ لسٹ بنائیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں بنا سکتے تو لکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 100 تک، اور اوپر لکھ لیں فجر کی قضا نمازیں، اور ڈیٹ لکھ لیں کہ آج اس اپریل کو میں قضا نمازیں ادا کرنے جا رہا ہوں، اور جتنی نمازیں میں قضا ادا کرتا رہوں گا اس کی میں یہاں کٹوتی کرتا رہوں گا۔ تو پھر جتنی نماز آپ اس کی قضا کر لیں اس کو کاٹ لیں، پھر اس کے اوپر تاریخ لکھ لیں۔ پھر 2-3 دن آپ فرض کر لیں بیچ میں آپ نے نہیں پڑھا تو دوبارہ اس میں تاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جس تاریخ کو آپ نے قضا نمازیں 5-6 اور پڑھ لی، پھر اس کو کاٹ کے پھر تاریخ لکھ لیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کے پورے نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ قضا نمازوں کی نیت کس طرح کی جاتی ہے وہ بہت آسان ہے۔ اس طرح کہ میری زندگی کی پہلی نماز جو میں نے قضا کی ہے فجر کی، اللہ اکبر، یا میری زندگی کی آخری نماز جو میں نے قضا کی ہے فجر کی، اللہ اکبر۔ یہ آسان سی نیت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو دل میں آپ کہے کہ میں قضا نماز کی نیت کر رہا ہوں دل میں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے کہ ہمیں تو نیت نہیں آتی ہے، ہم کیسے قضا نمازیں، اور کس وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب سے پہلے، تمام نمازوں سے پہلے اور بعد میں پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت تک نہیں جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے، اور جب سورج سر کے اوپر ہو جو زوال کا وقت ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ تو مغرب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے سورج غروب ہونے کا، اس میں نہیں پڑھ سکتے، اور اشراق کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے کا اس وقت نہیں پڑھ سکتے، اور زوال کا وقت۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ زوال کب ہے، اشراق سے پہلے کا وقت کب ہے، مغرب سے پہلے کا وقت کب ہے؟ تو اس کے لیے مارکیٹ میں دائمی نقشہ اوقات کے نام سے کتابچے بھی ملتے ہیں، اور آج کل مساجد میں گھڑیاں بھی ہیں، وہاں بھی یہ ترتیب لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آج اتنے بجے اشراق قضا ہوگی، اور اتنے بجے اشراق کا وقت ہوگا، اتنے بجے زوال کا وقت ہوگا، اور اتنے بجے طلوع آفتاب ہوگا یا غروب آفتاب ہوگا۔ تو وہاں سے بھی آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 7 سال سے آپ نے حساب نہیں لگانا، جب سے انسان بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنی آپ کی عمر ہے 10 بنتی ہیں، ٹوٹل عمر نہیں، ٹوٹل عمر ہو سکتے ہے آپ کی 32 سال ہو، لیکن بالغ انسان 13 سے 14 سال میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 14 یا 15 سال سے جب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کب آپ بالغ ہوئے، اس وقت سے لے کر آپ 32 سال تک کے بیچ میں جو عرصہ ہے
وہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ کتنا عرصہ بنتا ہے، اور اس میں پھر ہر نماز کی آپ نے الگ الگ فہرست بنانی ہے اور اپنی نمازوں کی قضا اس طرح کرنی شروع کر دینی ہے۔ البتہ کوشش کرے کہ قضا نمازیں گھر میں ادا کرے اور مسجد میں ادا نہ کرے، خاص کر کے فجر اور عصر کے بعد، کیونکہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس وقت نفل پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو نفل نہیں ہوتی، حالانکہ قضا نماز ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کو اکثر مسئلہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کرے آپ کہ گھر میں قضا نمازیں ادا کرنی شروع کر دیں، اور اگر آپ کے اوپر روزے ہے تو اس کو بھی ابھی سے رکھنا شروع کر دینے ہیں، اس کی بھی پوری فہرست بنا کے اسی طرح اس کو کاٹتے جائے اور اپنی پوری ریکارڈ کو صاف کر لے۔ کسی پر قرض ہے لیا ہوا ہے یا کسی کا حق ہے آپ کے اوپر تو وہ ادا کر دے، اور مالی حق ہے تو وہ ادا کر دے، اور اگر کسی کو آپ نے مارا ہے، ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ جتنے بھی آپ کے اوپر حقوق ہے لوگوں کے، وہ اپنے اوپر معاف کروا دے لوگوں سے، لوگوں کو میسج کر لے، فون کر لے کہ آپ کا میرے اوپر یہ حق تھا یا میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ 4-5 کام آپ کریں گے تو آپ کا ماضی کا پورا ریکارڈ صاف ہو جائے گا، اور اس رمضان کے لیے آپ بالکل ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ تیار ہوں گے، اور اس رمضان آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن جزا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل کے آئیکن کو دبا دے، اور اس چینل کو آگے فارورڈ کر لے تاکہ لوگ بھی اپنے ماضی کے ریکارڈ کو صاف کر لے اور اللہ سے اپنا تعلق